بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال عید سے پہلے ایک تقریب جس کو عمران خان صاحب نے ایڈریس کیا، اس کے بعد ایک بچے نے مائک لیا اور کہا کہ خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خان صاحب کے والدین دنیا کے خوش قسمت ترین والدین ہیں۔ اور اس نے جس طریقے سے بات چیت کی، صاف لگ رہا تھا کہ اس کو کافی ریہرسل بھی کروائی گئی تھی۔ اس کے اس بیان کے بعد ایک مکتبہ فکر سے اس چیز کا ریاکشن بھی آیا، آئیے سناتا ہوں۔ کس طرح کے نطفے قائم ہو رہے ہیں اور آئندہ نسل کیا بننے جا رہی ہے، کہاں جا پہنچے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کے حامی کدھر ہیں جو صحابہ کے لیے اٹھ کے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ تمہارے صحابہ تو گئے سارے، اہل البیت کے حامی کہاں ہیں؟ کہ ایک بیٹا دنیا میں بڑا بیٹا محمد رسول اللہ تھا، دوسرا بیٹا عمران خان ہے۔ یہ باقی پھر جن کا چرچا کرتے ہو، یہ مولا علی کدھر گئے، یہ حسن حسین کدھر گئے، یہ ائمہ اطہار کدھر گئے، یہ ان کی مائیں اور یہ سب کدھر گئے؟ بچہ ہے، معصوم ہے، گناہ کار تو نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے سرے سے، اس سے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کس نطفے سے پیدا ہوا ہے اور کن ماں باپ سے پیدا ہوا ہے اور اوپر کون بیٹھا ہوا ہے۔ اور کسی نے اس کی وضاحت نہیں کی، معافی نہیں مانگی کہ بچہ تھا، غلطی کی، اس نے غلط بات کی ہے، کسی نے بھی نہیں وضاحت کی، صفائی نہیں پیش کی۔ ان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے آڑے ہاتھوں لیا اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈیش 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 قرار دیا، یعنی ایک غلطی، پھر دوسری غلطی اور پھر اس غلطی پر بدماشی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے جلسوں پر جانے کے لیے کچھ ایم این ایز اور کچھ ایم پی ایز صاحبان نے جنت کے ٹکٹ بھی بانٹے۔ الیکشن کے بعد جس دن اسمبلی میں حلف برداری کی تقریب تھی، پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ پیروکار تھے وہ عمران خان صاحب کے ماسک پہن کر آئے ہوئے تھے اس تقریب حلف برداری میں۔ اور اب عید کے دن کسی صاحب نے بہت ہی پیارے اور کیوٹ بچوں کو جیل کے قیدی کی یونیفارم پہنا کر پکچر کھینچی اور پھر وائرل کر دی۔ خان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اظہار یکجہتی کرنا ان کا بنیادی حق ہے اور میں ان کے اس حق کی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر ان کے اس طریقے سے مجھے سخت اعتراض ہے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کو تھوڑا سا مائنیوٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے مذہبی حوالے سے کوئی بھی سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے دو پہلو۔ پہلا پہلو تو میں بڑی سادگی سے بیان کروں کہ ہمارے ہاں بڑی عجیب سی روایت چل پڑی ہے، اور خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کی طرف سے یہ زیادہ ہے، اور خاص طور پہ اس میں مجھے نہیں لگتا وہ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، وہ کون لوگ ہیں جو مذہب پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ سیدھا لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ تاریخ میں مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں رہا، مسلمانوں نے القابات سے ہمیشہ ایڈریس کیا ہے یا خطاب کیا ہے یا بات کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے۔ جب بھی نام لیا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ نبی آخر الزماں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے سردار، یہ القاب استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو کہا جائے کہ تم رشید کے بیٹے ہو تو آگے سے کہے گا جی آپ میرے والد صاحب کا نام عزت سے لیں۔ تو جب آپ اپنے والد کا نام عزت سے رشید صاحب یا انکل رشید یا ایسے کر کے لیتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جن کے لیے پوری دنیا بنائی گئی ان سے کہیں وراء الورا ہے۔ تو یہ مجھے تو یہ پروپیگنڈا اور ایسی چیزیں لگتی ہیں کہ جس میں بے ادبی کا عنصر جو ہے وہ گھسیڑا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک پرانا کام ہے، سب کو اندازہ ہے اسلام دشمنوں کو کہ بے ادبی ان میں ڈالی جائے۔ تو نمبر ایک۔ نمبر دو، ہماری یہ والی جو جنریشن ہے اس نے اسلام کے متعلق بہت کم پڑھا ہے،
ہمیں جمعے کے خطبے کے علاوہ یا اسلامیات کی ایک چھوٹی سی کتاب کے علاوہ اسلام کا بالکل نہیں پتہ. قرآن پاک کی تفسیر، سیرت النبی پر کوئی ایک اچھی سیر حاصل کتاب، اور اس طرح کی اور ایک دو کتابیں، احادیث کی کتابیں. یہ 3-4 ایسے سبجیکٹ ہیں جن کے اوپر مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، یہ جب تک پڑھیں گے نہیں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ سیدھا اٹھتے ہیں بغیر کوئی نام، بغیر کو سوچے. آج کل کے نئے لڑکے لڑکیاں یوٹیوب پہ بیٹھے بلا وجہ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ بندے کا سن کے دماغ گھوم جاتا ہے. بڑے بڑے علماء زوما اور بڑے بڑے ایون جو کفار بھی تھے، انہوں نے بھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اتنی بے ادبی سے نہیں لیا تھا جتنا آج کل مسلمان لیتے ہیں. اور اس وجہ سے لیتے ہیں کہ بالکل ہی کچھ پتہ نہیں ہے، پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. لوگ تو ان کی سیرت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا. ہندو ایسے اسکالر ہیں کہ جو انہوں نے اسلام پڑھا ہوا ہے، وہ آپ کا نام اتنے ادب سے لیتے ہیں، بغیر مسلم باقی بھی. تو میں عرض یہ کروں کہ باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ، کس کو کس کے ساتھ ملایا جائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادب آداب والا معاملہ ہے اور یہ جو ریلیجن والا معاملہ ہے، اس کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے. اور آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسلام کی بڑی پرسنالٹیز ہیں. یہ بڑی ایک سمپل اور بڑے گریجول کمپین رہی ہے مسلمانوں کے درمیان، جس میں ان ہستیوں کو لوکل لوگوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، لوکل سیاستدانوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. بہت ہی غیر مناسب، بہت ہی غیر معقول بات ہے. قیدی نمبر 804 کی وردی پہن کے کسی نے عید کی نماز پڑھ لی، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ کلٹ بناتے ہیں، پوری دنیا میں بناتے ہیں. کوئی ٹرمپ کی ٹوپی پہن کے کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پاکستان میں بھی نواز شریف کے نام کنڈے کروا کے اوپر وہ مسلم لیگ نون کے نقش بنائے ہوتے تھے، بڑی جگہوں پہ بنے ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن مذہب کے ساتھ اس کو نہ جوڑا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور اس پہ بہت احتیاط کی جائے، اپنا ایمان بھی بچائیں اور ہمارے ایمان پہ بھی رحم کریں. جی رانا صاحب. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ خان نے ہمیں شعور دیا ہے. اپنے بچوں کو جیل کی وردی پہنا کر فخر کرنا اگر آپ کے نزدیک شعور ہے تو جناب آپ جہالت کے آخری درجے پر فائز ہو چکے ہیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت میں جرم کو ایک جائز اور قابل فخر عمل کے طور پر ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. کل آپ کے بچے خان کی طرح ایک پلے بوائے امیج کو بھی حلال اور عین عبادت سمجھیں گے اور آپ کے فخر کو آپ کے لیے ایک ذلت اور پچھتاوے میں بدل دیں گے. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو یہ تاج سرے دارا. لیکن وہ غیرت ہم لائیں کہاں سے؟ ہم تو غلام ابن غلام اور ابن غلام ہیں. ہم نے بت پرستی چھوڑ کر شخصیت پرستی اپنا لی ہے. حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. ہم اپنے ان ناؤ خداؤں کی پرستش میں ہر حد سے گزر جاتے ہیں اور یہ لوگ اپنے اقتدار کے حصول کے لیے آپ کی لاشوں سے. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.